بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك هشام بن عروة عن أبي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو شده علي فيفصم عني وقد وعيت عنهما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا ويكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفسد عرقا. یہ حدیث بخاری شریف میں آئی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے. دھیان سے سنیے. ابو جہل کے بھائی جو ایمان لے آئے تھے حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو جہل کے بھائی ہیں جو ایمان لے آئے تھے. ان کا نام ہے حارث رضی اللہ عنہ. وہ پوچھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کس طرح آتی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی میرے پاس وحی گھنٹی کی مسلسل آواز کی طرح آتی. گھنٹی کی آواز مسلسل آ رہی اس طرح. اور وحی کی یہ شکل مجھ پر بہت بھاری ہوتی ہے. مسلسل گھنٹی کی آواز آ رہی. اب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے مجھ پر وحی کی یہ شکل بہت بھاری لگتی. بس یہ مجھ سے جب ختم ہوتی ہے اس حال میں کہ میں اس کو یاد کر چکا ہوتا ہوں کہ اللہ نے کیا بات مجھے بھیجی. فرشتے نے وہ بات جو اس نے فرشتے نے کہی یعنی وہ بات پوری طرح میرے دل و دماغ میں محفوظ ہو جاتی ہے. اسے یاد کرنا نہیں پڑتا. جو گھنٹی کی شکل میں آتی ہے وہ. اور کبھی فرشتہ میرے سامنے آدمی کی شکل اختیار کرتا ہے یعنی انسانی شکل میں حاضر ہوتا ہے. بس وہ مجھ سے بات کرتا ہے یعنی جبریل علیہ السلام. بس میں اس بات کو یاد کر لیتا ہوں جو وہ کہتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے البتہ واقعہ یہ ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتر رہی ہے سخت سردیوں کے دنوں میں. بس وہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوتی تھی اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر پسینہ ٹپکتا ہوتا تھا. یہ حضرت حارث بن ہشام کون ہے؟ یہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام لے آئے تھے جب مکہ فتح ہوا تھا اور جنگ یرموک میں شہید ہو گئے تھے. اور یہ حارث ابو جہل کے بھائی تھے. ابو جہل ایمان نہیں لائے تھے. حضرت حارث ایمان لائے تھے. ان کے ایک دوسرے بھائی عمرو بن ہشام وہ بھی مسلمان ہو گئے. گویا دو بھائی اسلام لے آئے تھے حضرت حارث اور حضرت عمرو. تو حضرت حارث جاننا چاہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو حالت کیا ہوتی. اور حضرت یعلا نام کے صحابی وہ بھی اس کے خواہش مند تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کس طرح نازل ہوتی تھی. بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہہ رکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کس طرح آتی ہے مجھے دیکھنا ہے. پھر یہ قصہ پیش آیا کہ جعرانہ میں ایک گنوار آدمی نے عمرے کا احرام باندھا. اس نے جبہ پہن رکھا تھا اور خوشبو بھی لگا رکھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق دریافت کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار شروع ہوئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار شروع ہوتے تھے تو جو لوگ موقع پر موجود ہوتے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی کپڑا ڈال دیتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ کی تلاش میں نکلے، جو یعلا چاہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے کہ وحی کس طرح نازل ہوتی،
اور ان کو لا کر چادر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی تھی ان کو نیچے گھسایا اور فرمایا کہ دیکھو وہی اللہ کی اس طرح تھی. غرض جس طرح حضرت یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاننا چاہتے تھے کہ وحی کس طرح آتی ہے، حضرت حارث بھی اسی طرح جاننا چاہتے تھے. اور حضرت حارث کے بھائی تھے ایک عمرو بن ہشام، گویا 3 بھائی تھے. ابو جہل تھے جو ایمان نہیں لائے تھے، حضرت حارث ایمان لائے تھے اور حضرت عمرو بھی ایمان لائے تھے. 2 بھائی ایمان لائے تھے، ابو جہل ایمان نہیں لائے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی کبھی وحی آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑا اڑانا پڑتا تھا. اب یہ رہی یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دلیل میں یہ حدیث پیش کر رہے ہیں، اذا تکلم اللہ بالوحی، وحی کس طرح آتی تھی اللہ کی. تو فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایک آواز ہوتی ہے. دھیان سے سنیے، اس آواز کو تمام فرشتے جو آسمان و زمینوں میں ہیں تمام سنتے ہیں. جب وہ اللہ کی وحی بولتی ہے، اللہ تعالیٰ بولتے ہیں، آواز ہوتی، تو فرماتے ہیں گھبراہٹ سے سارے فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، سب کے سب. صرف بڑے فرشتے یعنی 7ویں آسمان کے فرشتے ہوش میں رہتے ہیں. پھر جب ان فرشتوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو سارے فرشتے ہوش میں آ جاتے ہیں. تو نیچے والے فرشتے اوپر والے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے. جو فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں وہ ہوش والے فرشتوں کو پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا. یعنی وحی کا شروع حصہ سنتے ہی بے ہوش ہو جاتے فرشتے. اس لیے ہوش میں آنے کے بعد اوپر والے فرشتوں سے وحی کے بارے میں پوچھتے ہیں. وہ فرشتے بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں حکم دیا ہے اور اللہ نے جو حکم دیا وہ برحق ہے اور اللہ تعالیٰ برتر اور بالا ہے اور زبردست. اس حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بولتے ہیں تو بولنا ثابت ہوا، آواز آتی ہے اور اس بولنے کو تمام فرشتے سنتے ہیں. بس یہ آواز ثابت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں تو آواز زبان سے آواز اللہ تعالیٰ کی نکلتی ہے. یہ حدیث بخاری شریف میں کتاب التوحید میں آئی ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی وحی اترتے وقت سارے فرشتے بے ہوش ہو جاتے، 6 کے 6 آسمان سوائے 7ویں آسمان کے فرشتوں. جو بڑے فرشتے ہیں وہ بے ہوش نہیں ہوتے، باقی سارے فرشتے بے ہوش ہو جاتے. اور جب ان کی گھبراہٹ دور ہو جاتی تو بڑے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم بھیجا، تو وہ ان کو بتلاتے ہیں. وہ ایک خاص قسم کی آواز ہوتی تو اللہ تعالیٰ سے بولنا ثابت ہو گیا. دوسری دلیل دھیان سے سنیے، بخاری کے اسی باب میں حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کی ایک معلق حدیث آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں کو جمع فرمائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ پکار کر کوئی بات فرمائیں گے، بولیں گے اور بندوں سے بات چیت کریں گے. تو قریب اور دور کے سب محشر والے، میدان حشر والے اس بات کو برابر سے سن پائیں گے، دور میں ہوں گے کہ قریب ہوں گے. اللہ تعالیٰ جب پکاریں گے تو پوری بات سن پائیں گے. فَيُنَادِيهِمْ حدیث میں ہے پروردگار ان کو پکاریں گے. اس سے اللہ تعالیٰ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی آواز ثابت ہے جو فرشتے سمجھ سکتے ہیں. تیسری شکل آئی جو ہے کہ فرشتہ حضور فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتہ میرے سامنے شکل و صورت کے ساتھ یعنی انسانی شکل میں آتا ہے. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر ہوتے، مگر اس فرشتے کو عام طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں دیکھتا. انسانی شکل ہوتی مگر وہ جبریل علیہ السلام ہوتے. البتہ کبھی کبھی صحابہ دیکھ لیتے تھے، جیسے حدیث جبریل جو آتی، حدیث جبریل
اس میں صحابہ نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا، اور حضرت جبریل علیہ السلام عام طور پر ایک صحابی دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آتے تھے، اور حضرت جریر بن عبداللہ البجلی کی شکل میں آتے تھے۔ اس وقت غیر معروف صورت میں آئے تھے، اس لیے صحابہ نے ان کو پہچانا نہیں۔ اس بات میں یہ بتلاتے ہیں کہ حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی کی شکل میں آتے تھے اور حضرت جریر کی شکل میں، تو وہ انسانی شکل میں ہوتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جبریل علیہ السلام تشریف فرما ہے، تو صحابہ معلوم کرتے تھے کہ انسانی شکل میں آئے، تو فرشتہ پوری انسانی شکل میں بدل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے حکم سے وہ ہوتا ہے۔ تو یہ وحی کی شکلیں چل رہی۔ وحی کی پہلی صورت جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بھاری ہوتی ہے، کیونکہ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانی شکل سے اٹھ کر حیز فرشتے میں پہنچ جاتے، حیز ملکوت میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانی حیز سے اوپر اٹھ کر چلے جاتے تھے، تب جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا تھا کہ جبریل علیہ السلام کی جو ہے وحی آئی ہے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ چیزیں بہت بھاری لگتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ شکل ایسی ہوتی تھی کہ اس وقت جو ہے مجھے قدرتی طور پر سب یاد ہو جاتا تھا، اس وقت مجھے یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اب ایک موقع تھا، بخاری شریف دوسری جلد میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک مرتبہ وحی بند ہو گئی تھی لمبی مدت تک، جس کو 6 مہینے علماء نے لکھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بے چین رہتے تھے، سوچتے تھے کہ کسی پہاڑ پر چڑھ کر اپنے آپ کو ختم کر دوں، خیال آتا تھا۔ یہ روایت اور یہ حدیث غالباً صحیح نہیں ہے جو لوگ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھاری ضرور لگتا تھا، مگر جو لوگ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لگتا تھا کہ میں اپنے آپ کو ہلاک کر دوں، فرمایا یہ حدیث ثابت نہیں۔ بہت لوگ اپنے بیانوں میں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ بہرحال یہاں جو ہم آپ کو بتلانا چاہ رہے ہیں کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی جس میں گھنٹی کی آواز آتی تھی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بھاری ہوتی تھی، ایک۔ دوسرا، فرشتے جبریل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں آتے تھے، اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ تیسری شکل وہ ہوتی تھی کہ مکھی کی جو آواز آتی، بھن بھناٹ، اس شکل میں آتے تھے جبریل علیہ السلام، ایک۔ اور دوسری شکل ہوتی تھی کہ خالص آواز آتی تھی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی سن نہیں سکتا تھا اور کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا۔ یہ شکلیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آتی تھی، اس کو فرما رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے 6 مہینے پہلے غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، وہاں تنہا رہ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ پھر پہلی وحی نازل ہوئی پہلی بار، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف گھبرا گئے، اور گھبراہٹ کی وجہ علماء نے بیان کی ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا نہیں گیا تھا کہ ہم آپ کو نبی بنا کر دنیا میں بھیج رہے ہیں، تو پہلی بار وحی آئی تھی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہونے والی ہے اس سلسلے کی یہ پہلی کڑی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے گھبرا گئے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے۔ پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی دلداری سے اور آپ کے دلاسا دینے سے، اور ایک یہودی عالم تھے ورقہ بن نوفل، ان کی بات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہو گیا تھا اور گھبراہٹ دور ہو گئی تھی، اور پھر آپ معمول کے مطابق غار حرا میں جانے لگے۔ کئی دن وہاں رہ کر عبادت کرتے تھے، پھر جب کھانا ختم ہو جاتا تھا تو واپس آ جاتے تھے، پھر کچھ دن گھر رہتے، پھر دوبارہ توشہ اور کھانا لے کر وہیں چلے جاتے۔ یہ سلسلہ 6 ماہ تک چلتا رہا، اور یہ 6 مہینے وحی نازل نہیں ہوئی، اس کو فترت کا زمانہ کہا جاتا ہے جس میں وحی نہیں آئے۔ پھر 6 مہینے بعد ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے گھر واپس تشریف لا رہے تھے، اور آپ اجیاد نامی محلے سے گزر رہے تھے۔ آج بھی مکہ مکرمہ میں محلہ ہے، اجیاد کہتے ہیں اس کو، اجیاد۔ آپ وہاں سے گزر رہے تھے 6 مہینے کے بعد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز سنی، چاروں طرف دیکھا، کچھ نظر نہ آیا، جب اوپر دیکھا
تو حضرت جبریل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں کرسی پر بیٹھے ہوئے آسمانوں پر نظر آئے. جبریل علیہ السلام اپنی اصلی شکل, اور ان کے 600 پر تھے. حضرت جبریل علیہ السلام کے 600 پر تھے, آپ اندازہ لگاؤ. اور ان کے جسم نے آسمان کے سارے کناروں کو بھر رکھا تھا, ایک فرشتے نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر گھبرا گئے تھے اس وقت بھی, اور جلدی قدم بڑھا دیے. گھر پہنچ کر گھر والوں سے کہا زملونی زملونی دثرونی دثرونی, مجھے کمبل اڑاؤ, مجھے کمبل اڑاؤ. اتنے میں فرشتہ جو آسمان پر نظر آیا تھا بالکل قریب آ گیا. فکان, قرآن پاک میں فکان قاب قوسین او ادنا, وہ 2 کمانوں کے مقدار رہ گیا, بلکہ اس سے بھی قریب آ گیا. اور پھر دوسری وحی یا ایھا المدثر قم فانذر نازل ہوئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب نبوت سے اور رسالت سے سرفراز کیا گیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی ختم ہو گئی اور آپ نے دعوت کا کام شروع کر دیا. تو پہلی جب وحی نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو آپ گھبرا گئے تھے. جلدی جلدی اجیاد نامی محلے میں پہنچے تھے کہ آپ پر یہ وحی نازل ہوئی اور جبریل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھا. تو آپ اپنی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے, اور وہ آپ کو لے گئی ایک عالم کے پاس جو انجیل کو جانتے تھے, ورقہ بن نوفل. ان کے پاس لے گئے اور دلاسا دیا کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے, آپ گھبرائیے نہیں, اب آپ کو نبوت سے نوازا جانے والا ہے, آپ اللہ کے آخری نبی بن کر دنیا میں ظاہر ہوں گے. جب یہ بات ظاہر ہو گئی تو پھر آپ نے دعوت کا کام شروع کر دیا اور غار حرا میں جانا بند کر دیا. بہرحال ایک موقع تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اپنی اصل شکل میں دیکھا ہے, اور پھر دوسری مرتبہ کب دیکھا تو کہا معراج میں. جب معراج میں تشریف لے گئے تب اصلی شکل میں دیکھا. گویا 2 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک براق پر لے جایا گیا, جو فلسطین میں مسجد اقصیٰ ہے وہاں. پھر براق کو اس کھوٹے سے باندھ دیا گیا جس سے بڑے بڑے انبیاء اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے وہاں مسجد اقصیٰ پر. پھر آسمانوں پر چڑھنے کے لیے سیڑھی لگائی گئی. اس سیڑھی کی حالت اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا ہے, جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر چڑھے, یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا پر پہنچے. وہ بیری کا درخت ہے, وہاں پر پہنچائے گئے. وہ گویا ایک بارڈر ہے کہ جہاں سے دنیا کی بارڈر ختم ہوتی ہے اور اوپر کی بارڈر شروع ہوتی, جس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ درخت کیسا ہے, ذرا دھیان سے سنو. حدیث میں ہے کہ اس کے پھل بڑے مٹکوں کے برابر ہیں. اس درخت کے پھل جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر جبریل علیہ السلام نے آپ کو چھوڑ دیا تھا, اس جھاڑ کا پھل بڑے مٹکوں کی طرح ہے, اور اس کے پتے جو ہے ہاتھی کے کان کے برابر ہے. اس درخت پر سونے کے پتنگے پورے چھا گئے, سونے کے پتنگے. وہ درخت اتنا خوبصورت ہے, سنیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے, وہ درخت سدرۃ المنتہا پر, گویا جہاں دنیا کی بارڈر ختم ہوتی ہے 7 آسمان, اور دوسری بارڈر عالم آخرت جنت کی شروع ہوتی ہے. فرمایا وہ درخت اتنا خوبصورت ہے, اتنا خوبصورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ میں اس کی خوبصورتی زبان سے بیان نہیں کر سکتا. وہ سدرۃ المنتہا کی. وہاں پہنچ کر جبریل علیہ السلام نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا اور فرمایا کہ یہاں سے آپ کی حد شروع ہوتی ہے, میری حد پوری ہو گئی. اور عرض کیا کہ اب آپ تنہا آگے جائیں گے, میری سرحد آ گئی. حضرت جبریل علیہ السلام وہاں پہنچے ہیں تو اپنی اصلی شکل میں ہو گئے. یہ دوسرا واقعہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا. بہرحال بات ختم ہو گئی. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو اصلی شکل میں 2 بار دیکھا ہے. ایک بار مکہ مکرمہ میں جب پہلی وحی آئی تھی تو اجیاد محلے میں دیکھا تھا. اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر اصلی شکل میں کرسی پر بیٹھے ہوئے بتلایا. اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا گھبرا گئے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور ورقہ بن نوفل نام کے ایک انجیل کے عالم تھے, انہوں نے دلاسا دلایا
کہ گھبرانے کی بات نہیں، اللہ کی وحی آئی، اس کے بعد آپ نے غیر مسلموں تک ایمان پھیلانا شروع کر دیا تھا۔ اور دوسری بار جبریل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھا معراج کے موقع پر۔ میں 2 رات سے طبیعت میری، پروگرام چل رہے ہیں تو رات کو 2 رات سے نیند نہیں ملی ہے، اس لحاظ ذرا مختصر کرتے ہیں، انشاءاللہ دوسرے پیر کو ذرا اس کو کور کر لیں گے۔ درود شریف پڑھ لے، دعا کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں لمبی عمر عطا فرما، نیک اعمال کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، گناہوں سے بچاتے ہوئے، تیرے دین کا کام کراتے ہوئے۔ اور مولا جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ ایمان پر موت کی بھیک مانگتے، ہم سب کو ایمان پر موت عطا فرما۔ اے اللہ الیکشن آ رہا ہے، آپ کے نزدیک جو بہتر ہو امت کے لیے، بھارت واسیوں کے لیے، اے اللہ وہ بہتر فیصلہ آسمانوں سے نازل فرما۔ اے اللہ امت کے حق میں بہترین فیصلہ آسمانوں سے نازل فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری اس مجلس کو قبول فرما۔ الہ العالمین امت میں جو بیمار لوگ ہیں، خاص کر اس مجلس میں جو لوگ ہیں، ان کے رشتہ داروں میں جو بیمار ہو، یا مجلس سے باہر جو گھروں پر سن رہے ہیں ان کے گھروں میں کوئی بیمار ہو، امت میں وہ جو بھی بیمار ہو، اللہ سب کو مکمل شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ آئندہ کل کا دن بھی راحت سے گزرے، اے اللہ سکون اور اطمینان اور وقار کے ساتھ گزرے، ایسی غیب سے مدد نازل فرما۔ اہل ایمان کی اللہ تو زبردست مدد نازل فرما۔ اے اللہ ہمارا ایمان پر یہاں جمنا اور رہنا آسان فرما۔ اللہ امت کے بیماروں کو، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ جن کو روزی کی تکلیف ہے ان کی روزیوں کو میں خوب برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ جن کی جو نیک تمنائیں اپنے فضل سے پورا فرما۔ اے اللہ بری تمنائیں مانگنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جس کی جو نیک تمنائیں اپنے فضل سے پورا فرما۔ اس مبارک مجلس میں ہم فلسطین کے مسلمانوں کو بھول نہیں سکتے۔ اے اللہ شہیدوں پر رحم فرما۔ اے اللہ شہیدوں پر رحم فرما۔ اے اللہ شہیدوں پر رحم فرما۔ جو زخمی ہیں اور بیمار ہیں ان کو مکمل شفا عطا فرما۔ جو ادھر ادھر ڈر کے مارے بھاگ گئے ہیں اللہ غیب سے ان کی مدد نازل فرما۔ اہل غزہ کو، اہل فلسطین کو دوبارہ آباد فرما۔ اے اللہ ان کی مسجدیں، مدرسے، اسکول، کالجز، اے اللہ ان کی خانقاہیں، اے اللہ ان کی یونیورسٹیاں، یہاں تک کہ اے اللہ ان کے مدرسے سب کے سب آباد فرما دے، ان کے مکانات کو آباد فرما دے۔ جو دنیا سے چلے گئے اللہ، دنیا تو فنا ہونے والی ہے، سب کو ایک دن جانا ہے۔ اے اللہ ان کی آخرت بہتر سے بہتر بنا دے، نبیوں کے ساتھ اور شہیدوں کے ساتھ انہیں جگہ عطا فرما۔ ہمارے سب کی نیک تمنائیں پوری فرما۔ ہمارے گھروں میں جو حالات آ رہے ہیں اللہ اس کو دین کے ذریعے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں جو جو چیزوں کی ضرورت ہے اللہ اپنے وقت پر اس کو پورا فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک یا ارحم